ہر گام پہ ٹھوکر، ہر مقام پہ ذلت، کہیں موب لنچنگ، کہیں بلڈوزر، کہیں مارکیٹ میں آنے جانے پہ پابندی، کہیں کاروبار پہ انکش۔ آج کے ہندوستان میں مسلمانوں کی زندگی کی یہ منہ بولتی تصویریں ہیں۔ جب حالات اتنے ناگفتہ بے ہیں تو کیا یہ سوچنے کی چیز نہیں ہے؟ کیا ذلت آپ کا مقدر ہونا چاہیے؟ کیا غربت آپ کا مقدر ہونا چاہیے؟ کیا حوصلے کی تباہی آپ کا مقدر ہونا چاہیے؟ کیا موب لنچنگ آپ کا مقدر ہونا چاہیے؟ اور کیا آپ کے گھروں پہ ظالمانہ طور پہ جو بلڈوزر چل رہے ہیں اور آپ ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم کی منزل میں آ گئے ہیں؟ اگر میری ان باتوں سے اتفاق ہے آپ کو تو اس ماحول سے نکلنے کی تدبیر پیدا کرنی چاہیے یا نہیں؟ ہوا یہی جو رہے گی تو اے نقیب بہار کہاں سے آئیں گی رانائیاں چمن کے لیے؟ غلط روی سے منازل کا بودھ بڑھتا ہے، مسافروں روش کارواں بدل ڈالو۔ آپ کا مقدر شکست نہیں ہے، فتح ہے۔ آپ کا مقدر بربادی نہیں، آبادی ہے۔ آپ کے رب نے جس پر آپ نے یقین رکھا ہے، قرآن جس کے یقین ہونے کی آپ گواہی دیتے ہیں، اللہ رب العالمین نے جو آخری صحیفہ ربانی اتارا ہے اس میں پروردگار کا حکم پڑھیے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ گھبرانا مت، غم اٹھانا مت، دہشت اور خوف سے ڈرنا مت، ہم تمہیں ضرور کامیاب کریں گے، شرط یہ ہے کہ تم مومن بن جاؤ۔ تو کامیابی شرط کے ساتھ مشروط ہے۔ کامیابی اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک ہم اپنے مومن ہونے کی سند نہ دے دیں۔ میدان بدر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت و سپہ سالاری میں کل 313 مومن اترے تھے۔ وہ ہتھیاروں کے سہارے نہیں اترے تھے، ہتھیاروں کے مقابلے میں ہتھیاروں کے سہارے نہیں اترے، وہ اللہ کی نصرت کے سہارے اترے، نبی کی رضا کے لیے اترے۔ مدینے میں بیٹھ کر رسول پاک نے فتح کی دعا نہیں کی، مدینے سے تو حضور نکال کے لے آئے لوگوں کو کہ اپنے ایمان کا ثبوت دو، اور جب یہ مومنین اپنی جان کو ہتھیلی پر لے کر کفن بردوش اتر گئے 1000 مشرکین کے مقابلے میں، تب میرے مصطفیٰ نے سر جھکایا اور گر گڑا کہ اللہ سے دعا کی، پروردگار اسلام کی ساری پونجی لے کر میں یہاں اکٹھا ہوں، آج اگر یہ مار دیے گئے تو مجھے ڈر ہے کہیں قیامت تک تو دھرتی پہ پوجا نہ جائے۔ ایسی دردانگیز دعا تھی کہ شہپر جبریل کی جنبش ہوا دینے لگی۔ سدرۃ المنتہا کی بلبل بارگاہ رسالت میں آ کر جناب جبریل کی صورت میں چہچہانے لگی اور کہنے لگے اے مصطفیٰ، اللہ فرما رہا ہے کہ ان مسلمانوں نے سرفروشی کے ساتھ اس میدان میں اتر کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ مومن ہیں، تو یہ مومن ہیں تو انہیں کبھی ناکامی کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا۔ اور نتیجے میں آپ اپنی تاریخ پڑھتے ہیں کہ 1000 کا لشکر جرار، کفار کے اس لشکر کی قیادت ابو جہل کر رہا تھا، اور 313 مٹھی بھر مومن
جس طرح میدان وفا میں اترے ہیں، نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادہ سی کالی کملی والے پر۔ اس بھروسے نے فتح مندی کا جو جھنڈا گاڑا ہے میدان بدر میں، آج تک دنیا حیران ہے کہ اتنے بڑے لشکر جرار کے مقابلے میں کفر کی کثرت پر مسلمانوں کی قلت نے کس طرح وحدت کا جھنڈا نصب کیا، اور دھرتی پکار پکار کے کہہ رہی تھی، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ ہے جب آپ مکہ سے نکالے گئے تھے، جب مکے میں مشرکین کے آتنکوادی کوڑے بلال کی پیٹھ پر برس رہے تھے، جب مکہ میں آپ بے سر و سامان تھے، آپ سے آپ کا وطن بھی چھین لیا گیا تھا، آپ سے آپ کا گھر دوار بھی چھین لیا گیا تھا، آپ سے آپ کی جائیداد بھی چھین لی گئی تھی، آپ کو اپنے گھر سے نکلنے پہ مجبور بھی کر دیا گیا تھا۔ اس وقت آپ نے فیصلہ کیا کیا تھا؟ مال کے لیے ایمان بیچا تھا یا ایمان کے لیے مال کی قربانی دے دی تھی؟ جان کے لیے ایمان بیچا تھا یا جان کے لیے ایمان کے لیے جان کی قربانی دی تھی؟ مسلمان گھر چھوڑ کے گئے مگر قرآن ساتھ میں لے کر گئے، مسلمان وطن چھوڑ کر گئے مگر اللہ کا سجدہ ساتھ میں لے کر گئے، مسلمان اپنی دولت چھوڑ کر گئے، رسول پاک کا دیا ہوا فلسفہ فقر و فاقہ لے کر گئے۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خداگاہی تو کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ ہی۔ اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا کہ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ جسے نانے جمی بخشی ہے تو نے، اسے بازو حیدر بھی عطا کر۔ حضرات گرامی، میں تقریر کی تمہید اس لیے باندھ رہا ہوں تاکہ آج کے حالات میں جو بزدلی ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہے، جو ڈر ہمارے دل و دماغ میں سما گیا ہے، یہ ڈر دل و دماغ سے نکالنا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ فرمایا قرآن کریم میں کہ تم کائنات کے ہیبت ناک لوگوں سے مت ڈرو، تم کو ڈرنا ہے تو مجھ سے ڈرو، اور خشیت ربانی اپنے سینوں میں جاگوزی کر لو۔ آج ہم کیوں برباد ہو رہے ہیں اور دشمن کیوں یلغار کر رہا ہے؟ ہماری زندگی اجیرن کیوں بنا دی گئی؟ یہ باتیں تو آپ سب لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ کبھی غور بھی اس پر کیا؟ نہیں کیا تو اس جلسے میں غور کر لیجیے۔ ہم سے وعدہ ہوا ہے کہ مومن ہو تو کامیابی دے گے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ابھی صرف اسمی اور رسمی مسلمان۔ قرآن کو اسمی اور رسمی مسلمان نہیں چاہیے، قرآن کو جلسوں میں نعرہ لگانے والا مسلمان نہیں چاہیے، قرآن کو عمل کا نعرہ لگانے والا مسلمان چاہیے۔ مسجدوں کی طرف اٹھتا ہوا قدم نعرہ لگائے کہ یہ نمازی کا قدم جا رہا ہے، رمضان کے مہینے میں بھوک اور پیاس نعرہ لگائے کہ یہ روزے دار کی زندگی ہے، دولت کی میل کچیل زکوٰۃ کے نام سے نکال کر یہ نعرہ لگائے کہ ایک باعمل اور صالح مسلمان کی زندگی ہے۔ ہم ذرا غور تو کر لیں، اللہ کی رحمت ہم سے روٹھی ہوئی، ہمارا رب ہم سے ناراض ہے۔ آپ مجھے ایک بات بتاؤ، میں قسطوں میں بات کروں گا آپ سے، مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کو کسی نے زبردستی مسلمان بنایا یا آپ اپنی مرضی سے مسلمان ہیں؟ ظاہر ہے کہ آپ اپنی مرضی سے مسلمان ہوئے۔ ایک بات اور کہوں آپ سے، آپ کے علاقے میں آپ کے بچے اگر فوج میں گئے یا پولیس میں گئے، میں تابش خنجر احساس کی آغوش میں جتنی بھی تمنائیں ہیں مجھے مجروح نظر آتی ہیں، اور ساز ہستی سے جتنی بھی آوازیں نشاط اٹھ رہی ہو، بار ناکامی پہم سے دبتی چلی جا رہی ہو، دیکھو دیکھو تو ذرا سوئے فلک دیکھو تو کتنی تیزی سے بڑھنے لگی، پھر کالی گھٹا، مسکراتے ہوئے تاروں کی وہ پلکیں جھپکی، چاندنی اپنی سمیٹے ہوئے وہ چاند چلا، چھوڑ کر نقش خاموشی وہ شفق ڈوب گئی۔ میں یہ زبان استعمال نہیں کر رہا ہوں،
میں صاف سیدھی سہل زبان استعمال کر رہا ہوں تاکہ آپ تک صحیح طریقے سے پیغام چلا جائے اور صحیح طریقے سے آپ اس کو محسوس کر سکیں۔ کوئی بچہ آپ کا فوج میں گیا ہے تو زبردستی کر کے اسے بھیجا گیا ہے یا اپنی مرضی سے گیا؟ آپ کا کوئی بچہ اگر پولیس میں گیا ہے تو زبردستی کر کے بھیجا گیا ہے یا اپنی مرضی سے گیا ہے؟ اجی وہاں جانے کے لیے کیا کیا نہیں کرتا، رات کے اندھیرے میں نیند توڑ کر 2-2 کلومیٹر دوڑتا ہے، کسرت کرتا ہے، ورزش اور محنت کے ساتھ اپنا سینہ چوڑا کرتا ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ سینہ چاہے کسی انسان کا کتنا بھی چوڑا ہو جائے وہ 56 انچ کا سینہ نہیں ہو سکتا، اور اگر کوئی دعویٰ کرے کہ میرا سینہ 56 انچ کا ہے تو اس سے کہیے 56 انچ کا سینہ صرف بھینس کا ہوتا ہے، گدھے کا ہوتا ہے، تو دیکھ کہ تو گدھا ہے یا بھینس ہے یا بھینسا ہے۔ حضرات مگر محنت کرتا ہے نا فوج میں جانے کے لیے، ہر طرح کی بیماری سے نہ بچتا ہے، پھر اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے، پھر اس کا چیک اپ ہوتا ہے، دل کی بیماری تو نہیں ہے، جگر کی بیماری تو نہیں ہے، معدے کی بیماری تو نہیں ہے۔ یہ کیوں چیک اپ ہو رہا ہے؟ یہ چیک اپ اس لیے ہو رہا ہے کہ اتنے بڑے ملک کی حفاظت کا سوال ہے، سرحد پہ اسے کھڑا ہونا ہے، دیش کی اس کو حفاظت کرنا ہے، دشمن سے اس کو مقابلہ کرنا ہے، اپنے دیش کی حفاظت کے لیے جان کی قربانی دینے کا حلف اٹھانا ہے، اور اٹھاتا ہے کہ نہیں؟ بارڈر سے جو لاشیں آتی ہیں ترنگے میں لپٹ کر، یہ دیش کی سرحدوں کے ان نگہبانوں کی ہی لاشیں ہیں نا، جن کو آپ نے زبردستی سرحد پہ نہیں بھیجا تھا، خود سرحد پہ جانے کی تمنا کی تھی، تو جب تک سرحد پہ نہیں گیا تھا اسے کسی نے وردی پہنائی تھی، مگر جب اس نے خود خواہش کیا کہ مجھے وردی پہننی ہے تو وردی کی تو ڈیمانڈ ہے بھائی، وردی کا تو اپنا مطالبہ ہے بھائی۔ آپ نے جب تک وردی نہیں پہنی، کسی تھانے پر آپ کو چوکیداری کے لیے رکھا گیا، آپ نے جب تک وردی نہیں پہنی نکسل وادیوں کے مقابلے کے لیے آپ کو بستر کے جنگل میں بھیجا گیا، آپ نے جب تک وردی نہیں پہنی آپ کو چائنا کے بارڈر پر کھڑا کیا گیا، آپ نے جب تک وردی نہیں پہنی تب تک تو آپ کو کسی بارڈر پہ نہیں کھڑا کیا گیا تھا، مگر جب وردی پہن لی آپ نے اب تو بارڈر پہ کھڑا ہونا ہوگا۔ اب تو جان بھی اگر دینی ہے تو ملک کی حفاظت کے لیے، ہندوستان کی حفاظت کے لیے آپ کو جان دینی ہوگی۔ تو جب ہندوستان کی وردی پہننے کے بعد جان کی قربانی دینا آسان ہے تو پھر اسلام کی وردی جن مسلمانوں نے پہنی ہے، یہ مسلمان سرحد اسلام پہ کھڑے ہو کر اسلام کا سپاہی کیوں نہیں ثابت ہوتا، اسلام کی چوکیداری کرنے کے لیے کیوں نہیں تیار ہوتا؟ تو جو فوجی اپنے دیش کی سرحد کی حفاظت کے لیے نہ کھڑا ہو اس کا تو کورٹ مارشل ہوتا ہے، اس کو تو سزا ملتی ہے۔ آپ پولیس میں گئے اور ڈیوٹی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، سزا ملے گی آپ کو۔ اچھا پولیس میں گئے تو ایک تنخواہ بھی آپ کو مل رہی، تو تنخواہ کی حد تک تو آپ جائز کمائی کما سکتے ہیں، مگر ناجائز طور پہ اگر آپ نے رشوت لیا تو ملک کا قانون آپ کو پکڑ لے گا اور آپ کی وردی اتار دے گا۔ یاد رکھنا مسلمانوں، تم نے اسلام کی وردی پہنی، تو جب وردی پہنی ہے تو اسے داغدار مت کرو، جب اس وردی کو پہنی ہے تو پہنا ہے تو اس وردی کی لاج رکھو۔ حضرت بلال نے پہنی تھی یہ وردی، حضرت صہیب نے پہنی تھی یہ وردی، حضرت ابو بکر نے پہنی تھی یہ وردی، حضرت عمر نے پہنی تھی یہ وردی، خالد ابن ولید نے پہنی تھی اور بھی، صہیب رومی نے پہنی تھی یہ وردی، سلمان فارسی نے پہنی تھی یہ وردی۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے تمہارے جان و مال کا سودا جنت کے بدلے میں کر دیا ہے۔ اب اگر جنت چاہیے تو میرا مال کہنا بند کر دیجئے، اگر جنت چاہیے تو میری جان کہنا بند کر دیجئے، اگر جنت چاہیے تو میری اولاد کہنا بند کر دیجئے۔ اور جب میدان عمل میں اتارا جاتا ہے تو آپ گھبرائیے مت، آپ سے قرآن کہتا ہے، کفار سے یہ آیت مخاطب نہیں ہے، یہ آیت منافقین سے بھی مخاطب نہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اے مسلمانوں سنو غور سے، ہم ضرور تمہارا امتحان لیں گے بھوک سے، خوف سے، دہشت سے۔ کبھی دہشت کے ماحول میں ہم تمہارا امتحان لیں گے کہ تم ایمان کی کس سیڑھی پہ کھڑے ہو، کبھی بھوک اور تنگ دستی کے زمانے میں ہم تمہارا امتحان لیں گے کہ تم اسلام کے کس پائیدان پہ کھڑے ہو۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ
بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، گھبرانا مت ہندوستانی مسلمانوں، غور سے سنو. ارے تمہارا امتحان ہوا تو کیا ہوا؟ تمہارے روحانی باپ لوگوں کا بھی امتحان ہوا ہے. انبیاء سے بڑا تو کوئی نہیں ہے، معصوم عن الخطا ہے وہ، مگر کون سا نبی ہے جسے امتحان کے میدان میں نہیں اتارا گیا؟ آئیے میں ابو الانبیاء کی بات آپ سے کر لوں، جناب ابراہیم علیہ السلام کی بات میں آپ سے کروں. حضرت ابراہیم کو کتنے بڑے امتحان سے گزارا گیا. گھر سے نکالے گئے، یہ امتحان. نار نمرود میں ڈالے گئے، یہ امتحان. ہجرت کرنے پہ مجبور کیا گیا، یہ امتحان. جب بچہ 85 سال کی عمر میں ایک بچہ ملا انہیں، جس بچے کا نام اسماعیل علیہ السلام تھا، حکم ہوا کہ ہماری راہ میں اسے قربان کر دو، تو اس بچے کی بھی قربانی سے نہیں رکے جناب ابراہیم علیہ السلام. کتنی بڑی بڑی قربانیاں انہوں نے دی ہیں. یہ ایک نبی کی قربانی ہے، ایک نبی کا امتحان ہے. اور جب وہ امتحان کی ساری منزلیں طے کر چکے تو قرآن کیا کہتا ہے سنو. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب ہم نے اپنے ابراہیم کو ہر طرح کے امتحان میں اتارا، اور ہمارا امتحان دینے والا ابراہیم ہر مشکل سے کامیاب گزرا، تو جب یہ کامیابی مل گئی، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو ہم نے کہا ابراہیم اب تمہارے سر پہ قوموں کی امامت کا تاج ہم رکھتے ہیں. ابراہیم تاج کرامت تجھے مبارک ہو، تاج نبوت تجھے مبارک ہو، تاج رسالت تجھے مبارک ہو، تاج عظمت تجھے مبارک ہو، تاج رفعت تجھے مبارک ہو. اب آپ سوچیں جناب ابراہیم علیہ السلام. اور پھر سنیے، جب مومن کی جان مال کا سودا ہو گیا تو ٹھیک ہے جان کی حفاظت کرنا ہے، مگر کب تک؟ جب تک ایمان پہ کوئی وقت نہیں آتا. مگر جب ایمان اور جان دونوں میں سے کسی ایک چیز کا فیصلہ کرنا ہو تو جان کی حفاظت جو کر رہا ہے وہ ایمان سے ہاتھ دھو لے گا، اور جو ایمان کی حفاظت کر رہا ہے جنت کا مالک ہو جائے گا. معزز سامعین، اچھی طرح سے اس بات کو ذہن نشین رکھیے گا. دیکھیے جناب ابراہیم علیہ السلام بیٹے کی قربانی دی، جان کی قربانی دی، نار نمرود میں گئے. اور سنیے کیا شان ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کی. جب آگ میں پھینکے گئے تو حضرت جبریل کو حکم ہوا کہ میرے خلیل کو اپنے پروں پہ اٹھا لے. آگ میں پھینکے گئے، حضرت خلیل آئے، حضرت جبریل آئے، اور آنے کے بعد سنیے کیا کہا حضرت جبریل نے. کہا حل لک حاجۃ یا ابراہیم، اے ابراہیم کوئی حاجت ہو، کوئی مدد ہو تو بتاؤ. کیا جواب دیا ہے قسم خدا کی. جبریل تم اتنی دور سے میری مدد کی بات کر رہے ہو، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، مددگار تو میرے رگے گلو سے قریب ہے، مدد نہیں چاہیے تمہاری، جس کے لیے آیا ہوں وہ دیکھ رہا ہے. پھر کیا ہوا؟ آگ کی تاثیر ہے جلا دینا، مگر نار نمرود کی تاثیر تھی جلانے سے بچا دینا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑی دولت سے اللہ نے نوازا، بے پناہ دولت. اس زمانے کی دولت کیا تھی بھائی؟ اونٹ، بکری، گائے، بھیڑ، یہی سب چیزیں تھیں نا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بے پناہ دولت سے، اتنی دولت سے اللہ نے نوازا کہ دولت کا کوثر دھارا بہ رہا تھا. بھائی نہیں کہوں گا دولت کی گنگا بہ رہی تھی، دولت کا کوثر دھارا بہ رہا تھا، دولت کا زمزمی سیلاب سونامی مار رہا. جناب ابراہیم علیہ السلام کی جب اتنی دولت دیکھی تو ایک فرشتہ پھر ابھرا، اور اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا پروردگار یہ کیسا تیرا دوست؟ تیرا دوست اور بکریوں سے پیار کرے، تیرا دوست بھیڑ سے پیار کرے، تیرا دوست دولت سے پیار کرے، کیسا ہے تیرا دوست؟ اتنی دولت اور تیرا خلیل اللہ. اللہ نے کہا جا تو بھی آزما کے دے. فرشتہ زمین پہ آیا اور اس نے ایک مرتبہ اللہ اکبر کا نعرہ مارا. سنیے غور سے، اتنی سریلی آواز تھی اس فرشتے کی کہ ابراہیم علیہ السلام گھر کے اندر تھے، آواز سن کر تڑپ گئے اور باہر نکلے اور دوڑے اس کی طرف. فرشتہ آدمی کی صورت میں آیا تھا اور دوڑ کے کہنے لگے میرے بھائی کیسا نعرہ تو نے لگایا ہے؟ میرا سوزے درو ابل رہا ہے، میرے عشق کی آگ مجھے جلا کر خاکستر کر دے گی. میرے دل کے قرار اور ذہن کے اطمینان کے لیے ایک بار نعرہ اور لگا دے، ایک مرتبہ میرے محبوب کا نعرہ اور لگا. پلٹا، پلٹ کے فرشتے نے کہا کیوں نعرہ لگا؟ اچھا یہ بتاؤ نعرہ لگا دوں گا تو دو گے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ساری دولت پہ نظر ڈالی، کہا یہ دیکھو یہ میری ساری دولت ہے، 50% دولت دے دوں گا، ایک مرتبہ میرے محبوب کا نام لگا. اس نے نعرہ لگایا، آدھی دولت اس کی. اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے نہیں میرا کلیجہ پھٹتا جا رہا ہے،
عشق الہی میں چور ہوں میں، میرا دل عشق الہی میں کباب بن کر خاکستر ہو رہا ہے. خدا کے لیے میرے دل کو میرے رب کی ربوبیت کی کرامت کا پانی دے دے. ایک مرتبہ اور میرے مالک کا نام لے لے، ایک مرتبہ اور اللہ اکبر بول. فرشتے نے کہا اب کیا دو گے؟ کہا جو آدھا ہے وہ بھی لے جاؤ. پوری دولت دے دیا. 2 مرتبہ نعرہ تکبیر پر. اب جب وہ لے کے چلا سا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھائی ایک بار اور میرے محبوب کا نام لے لے، ایک مرتبہ میرے مولا کے نام کا اور نعرہ لگا دے. اس نے کہا اب کیا دو گے؟ کہا سن بھائی یہ اتنی بھیڑ بکری گائے سب لے کے جا رہا ہے، آخر اس کا کوئی چرواہا تو ہونا چاہیے. میں تیرے جانوروں کا چرواہا بن کر کے چلوں گا، میرے مالک کا ایک بار اور نام لے. اللہ نے بتا دیا فرشتے کو کہ دیکھ یہ ہے میرا بندہ، مال دیا ہے ٹھیک ہے وہ استعمال کرے گا، مگر جب میرے نام کی بات آئے گی تو وہ میرا مال نہیں کہے گا، وہ کہے گا میرے رب کا مال ہے، جانتی دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. دوستو بھائیو سنو، اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو آزماتا ہے. آزمائش میں وہ لوگ ڈالے جاتے ہیں جن کے نصیبے کو بلند کرنا ہوتا ہے. ہر آدمی کے واسطے دار و رسن نہیں ہوتا. اب آیت کریمہ کو پھر سنو. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. ہم تمہارا امتحان لیں گے. مسلمانوں سے کہہ رہا ہے قرآن، لیں گے تمہارا امتحان. کس چیز سے؟ تنگ دستی سے، بھوک سے. آج آپ کے حق مارے جا رہے ہیں. ساری قوموں کو ریزرویشن مل رہا ہے، آپ کو نہیں مل رہا ہے. آپ کو بھی ریزرویشن ملتا تو آپ کے کھانے پینے اور آپ کی زندگی کو معاشی طور پر بہتر ہونے کا راستہ نکلتا کہ نہیں؟ تو معاشی طور پر یہ آپ کو بھوک ہی سے تو مارا جا رہا ہے نا. تو ایسی صورت میں آپ کیا کرو گے؟ جب دہشت پیدا کر دی جائے گی تب کیا کرو گے؟ جب موب لنچنگ ہوگی تب کیا کرو گے؟ جب تمہیں بے قصور مار دیا جائے گا تب کیا کرو گے؟ وَنَقْشِم مِّنَ الْأَمْوَالِ. ہم تمہارے مال کی ہلاکت سے بھی تمہیں آزمائیں گے. والانفس. ہم تمہاری جان کے ذبح ہونے سے بھی تم کو آزمائیں گے. آسان ہے مسلمان ہونا؟ بڑی کٹھن ہے ڈگر پنگٹ. ہم تمہاری جان کی ہلاکت سے تمہیں آزمائیں گے. ہم تمہارے مال کی بربادی سے تمہیں آزمائیں گے. تمہارا آشیانہ پھونکا جائے گا تب دیکھیں گے کہ تم ایمان کی کس مضبوط سیڑھی پہ کھڑے ہو. تمہاری دکانوں میں آگ لگا دی جائے گی، تمہارے گھروں کو ویران کر دیا جائے گا. تب ہم دیکھیں گے کہ تم آخر اس وقت کیا کہتے ہو. والانفس والثمرات. تمہارے پھل تمہاری نگاہوں کے سامنے توڑ لیے. آج قرآن سن لو، دستار بندی ہے نا. تمہارے پھل تمہاری نگاہ کے سامنے توڑے جائیں گے. تمہارے پھل خنجروں پر اچھالے جائیں گے. یہ پھل سے مراد مظفر پور کی لیچی نہیں ہے دوست. یہ پھل سے مراد ملیح آباد کا آم نہیں ہے. پھل سے مراد جانتے ہو کیا ہے؟ سنو گے تڑپ جاؤ گے. تمہارے پھل تمہارے سامنے نیزوں پہ اچھالے جائیں گے. یہ پھل کیا ہے؟ یہ تمہارے اکبر ہیں، یہ تمہارے اصغر ہیں، یہ تمہارے عباس ہیں، یہ تمہارے حسین ہیں، یہ تمہارے احمد ہیں، یہ تمہارے عساکر ہیں، یہ تمہارے شمیم ہیں، یہ تمہارے نسیم ہیں. جب ان کو نیزوں پہ اچھالا جائے گا تو کیا کرو گے؟ وہ ثمرات سے مراد اولاد ہے. ان حالات میں اگر تم نے وہی کہا جو کہنے والے کہہ رہے تھے، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب ایسے لوگوں پر کوئی مصیبت آتی ہے، قالو، تب وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ جانے والے ہیں. وبشر الصابرین، ایسے ہی لوگوں کے لیے بشارت صبر دے دیجئے. اور صبر کی بات بھی سن لو. آج میں نے سوچا کہ آپ کو تھوڑا سا قرآن کریم سنا دوں. صبر کی بات سنو. وبشر الصابرین، بشارت ہے صبر کرنا. صبر مجبوری کا نام نہیں ہے دوست. صبر مصیبتوں میں ڈٹ جانے کا نام ہے. صبر استقامت کا نام ہے. دین کو مانا ہے تو جان چلی جائے ہم دین نہیں چھوڑیں گے، اس کا نام ہے صبر. نماز کا وقت ہوا، شیطان کہہ رہا ہے مارکیٹ چلو، ضرورتیں کہہ رہی ہیں ضرورت پوری کرو، اور نماز کہہ رہی ہے مجھے اپناؤ. اس وقت اپنی ضرورتوں کو لات مار کے مسجد کی طرف جانا، اس کا نام صبر ہے. ایک چیز حرام ہے، اچھی لگ رہی ہے، دل چاہتا ہے کہ اس حرام کے ذریعے دولت مل جائے گی، مگر اسلام کہتا ہے کہ یہ ناجائز ہے. ملنے والی اس ناجائز دولت کی لالچ کو چھوڑ دینے کا نام صبر ہے. پہلے صبر کو بھی سمجھو. اور یہ صبر کربلا میں دکھائی دیتا ہے کہ اصغر دے رہے ہیں
انا للہ و انا الیہ راجعون، اکبر دے رہے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، عباس دے رہے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بہر لسان ہے قرآن میں انا للہ و انا الیہ راجعون، اور آسمان رحمت سے آواز آتی ہے حسین سن اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، تجھ پہ درودوں کی بارش ہے اللہ کی، رحمتوں کی نچھاور ہے تجھے اللہ کی، واولئک هم المہتدون، تیرے ہی جیسے لوگ تو ہدایت یافتہ ہیں۔ بے شک حق ہے۔ مزاج کیا ملا؟ ان کنتم مومنین، ہم تمہیں غالب کریں گے مگر مومن بن کے دکھانا ہوگا۔ آج جو مصیبتیں ہیں کیوں ہیں؟ ہم مومن بننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر ہم مومن بنے ہو، ہاں مناظرہ بہت ہوتا ہے، ایک دوسرے کے اوپر لان تان بہت ہوتی ہے، مگر ایمانداری سے سب مجھے بتائیں کہ ہم ایمان کے کس پائیدان پہ کھڑے ہیں۔ بنی الاسلام علی خمس، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، کلمہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ یہ 5 کام جس نے ایمانداری سے کر لیا وہ سچا مسلمان ہے، مگر ابھی مومن والی بات نہیں آئی۔ ایک مسلمان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ مومن بھی ہو، یہ تو مومن کی شان ہے کہ وہ مومن بھی ہے اور مسلم بھی ہے۔ مسلمان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ مومن بھی ہو۔ مسلمان نام ہے زبان سے کلمے کے اظہار کا، زبان سے کلمے کے اقرار کا، اور ایمان نام ہے عمل سے اسی کلمے کے اظہار کا۔ تو عقیدے میں تو ہم مسلمان ہیں، کیا عمل میں بھی مسلمان ہیں؟ کلمہ پڑھا، نماز نہیں ادا کیا اور مسلمان ہیں؟ اچھا پھر ایسے ویسے تھوڑی مسلمان ہیں، ٹناٹن سنی بھی ہیں۔ جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ اپنا نامہ اعمال دے۔ عیسائیوں نے سنڈے ٹو سنڈے اپنی عبادت رکھ لی، تو آپ کو بھی شوق ہو گیا، آپ نے بھی جمعہ ٹو جمعہ کر دیا اس کو۔ مسجدیں مرثیہ خواہیں کی نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ آپ ایمانداری سے بتاؤ مسلمانوں مجھے، دیکھو میں کیا تقریر کروں یار، میں تو ایک مومنٹ پہ نکلا ہوں۔ ہم سدھر جائیں، بقیہ معاملہ اللہ کے ہاتھ پہ چھوڑ۔ اللہ نے جو کہا ہے ہم اس کو مان لیں۔ ہماری پریشانی مسلمانوں کی یہ ہے کہ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے۔ ہم قرآن کو تو مانتے ہیں، قرآن کی نہیں مانتے۔ ہم رسول اللہ کو تو مانتے ہیں اور رسول اللہ کی نہیں مانتے، اور نعرہ خوب لگاتے۔ زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ عمل کی بات جلسے میں کی جائے تو نیند آنے لگتی، کسی کو للکارنے کی بات ہو تو سب مجاہد بن جاتا ہے۔ ارے کبھی شیطان کو بھی للکار دو، مجاہد بننا ہے تو کبھی بدعملی کو للکار دو، مجاہد بننا ہے تو کبھی بدعتوں کو للکار دو، مجاہد بننا ہے تو کبھی غلط رسم و رواج کو للکار دو، مجاہد بننا ہے تو کبھی جہالت کو للکار دو، مجاہد بننا ہے تو کبھی سود کو للکار دو، مجاہد بننا ہے تو کبھی حرام کو للکار دو، مجاہد بننا ہے تو کبھی ناجائز خواہشات کو للکار دو، تب تو واقعی مجاہد ہو۔ اور یہ للکارنے والا وہ ایسا ہی مجاہد ہے جیسا مجاہد سرحد اسلام پر کفار سے مقابلہ کرنے والا ہے۔ میرے بھائی عمل کی دنیا پیدا کرو، کیا چلی چلا مچائے ہوئے ہو، کیا ہو ہلہ مچائے ہوئے ہو، کیا زبردستی کی نعرے بازی کر رہے ہو؟ آؤ عمل کی طرف آؤ۔ اسلام میں ایک مسلمان کے لیے جو حکم ہے وہ کیا ہے؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ جہاں بھی حضرت ایمان کی بات ہوئی، عمل صالح سے مشروط کر کے ہوئی، وہی ایمان معتبر ہے۔ جس ایمان کی گواہی عمل دے، تو ہم کلمہ پڑھیں اور سود کھائیں، ہمارے عمل کی گواہی، ہمارا عمل گواہی دے رہا ہے اسلام؟ کلمہ پڑھیں اور چغل خوری کریں، کلمہ پڑھیں اور جھوٹ بولیں، کلمہ پڑھیں اور ظلم کریں، کلمہ پڑھیں اور حقدار کا حق ماریں، کلمہ پڑھیں اور پڑوسی کی میڑ کاٹیں، کلمہ پڑھیں اور ایک دوسرے کے خلاف فتنہ انگیزی کریں۔ تو آپ مجھے بتاؤ، جہاں فتنہ ہوگا وہاں اسلام نہیں ہوگا، اور جہاں اسلام ہوگا وہاں فتنہ نہیں ہوگا۔ جہاں جہالت ہوگی وہاں اسلام نہیں ہوگا، اور جہاں اسلام ہوگا وہاں جہالت نہیں ہوگی۔ جہاں اسلام ہوگا وہاں ظلمت نہیں ہوگی، جہاں ظلمت ہوگی وہاں اسلام نہیں ہوگا۔ جہاں برائی ہوگی وہاں اسلام نہیں ہوگا، جہاں اسلام ہوگا وہاں برائی نہیں ہوگی۔ جہاں بے حیائی ہوگی وہاں اسلام نہیں ہوگا، جہاں اسلام ہوگا وہاں بے حیائی نہیں ہوگا۔ اب تمہارے گھر میں اگر اسلام ہے اور بے حیائی بھی ہے، تمہارے گھر میں اسلام ہے اور برائی بھی ہے، تمہارے گھر میں اسلام ہے
اور جہالت بھی ہے. تم ہی بتاؤ یہ انداز مسلمانی ہے؟ میں آپ کو تانا نہیں دے رہا ہوں، میں اپنی قوم کا رونا رو رہا ہوں. میں پریشان ہوں کہ آخر اللہ کی مدد آ کیوں نہیں رہی ہے. اللہ کی مدد اللہ کو ناراض کر کے حاصل کرو گے. اچھا اللہ کو نہیں مانو گے تو کیا وہ اللہ نہیں رہے گا؟ اس کی عبادت نہیں کرو گے تو کیا خدا نہیں رہے گا؟ اس کے کعبے میں 360 اور 420 معبودان باطل جب رکھے گئے تھے تو وہ خانے خدا کا مالک نہیں تھا. اس کی مسجد اگر کوئی توڑ دے تو وہ خدا نہیں رہے گا. تم عبادت نہیں کرو گے تو کیا وہ خدا نہیں رہے گا؟ تمہاری عبادت کا محتاج ہے وہ. اللہ احد ہے وہ، اللہ الصمد ہے وہ، لم یلد ولم یولد ہے وہ، ولم یکن لہ کفوا احد ہے وہ غنی ہے. واللہ غنی حمید قرآن کہہ رہا ہے. حمد ہے اس خدا کے لیے جو بے پرواہ ہے تمہاری عبادتوں سے. بڑی بھاری عبادت ابلیس نے کیا تھا، کیسا برباد ہوا. کوئی عبادت تمہاری اللہ محتاج نہیں ہے، تم محتاج ہو. عبادت تمہارے لیے ہے. عبادت اس کی کرو جنت وہ دے گا. عبادت اس کی کرو رزق وہ دے گا. عبادت اس کی کرو زندگی وہ دے گا. عبادت اس کی کرو اور جنت وہ دے گا. تو ہم نے تو اس کی عبادت ہی چھوڑ دی اور پھر ہم کہتے ہیں دعا کرتے ہیں دعا کرتے ہیں. کسی بانجھ کے پیٹ سے کوئی اولاد پیدا ہوئی؟ کیا بات ہے، واہ. بانجھ دعاؤں سے قبولیت کی شان پیدا ہوگی. دعا کے لیے تو حکم ہے کہ وہ دعا قبول نہیں ہوتی جو دعا کرنے والے کے کھانے پینے میں کوئی حرام کی آمیزش ہو. آپ سوچ لو، کعبہ جا کے دعا کر رہے ہو، مدینہ شریف جا کے دعا کر رہے ہو، آج بھی لاکھوں لوگ وہاں جا کے دعا کر رہے ہیں. یہ دعائیں کیوں نہیں قبول ہو رہی ہیں؟ یہ دعائیں اس لیے نہیں قبول ہو رہی ہیں کہ جس سے دعا کر رہے ہو اس سے غداری بھی کر رہے ہو، جس سے دعا کر رہے ہو اس سے بے وفائی بھی کر رہے ہو. اس نے کہا تھا 5 وقت پڑھنا، تم جمعہ کے دن سر پہ ٹوپی لگا کے آگے. تو کیا ہوگا میرے بھائی؟ ایسے حالات بدلیں گے ہمیں. آج دنیا جو ہم پہ الغار کیے ہوئے ہے اس کی وجہ دیکھو، غور کرو اچھی طرح. اگر آپ چاہتے ہو اس ملک میں عزت کی زندگی، میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں ادھر دیکھو ادھر مت دیکھو. ایمانداری سے مسجدوں سے رشتہ جوڑ لو، ایمانداری سے قرآن کریم سے رشتہ جوڑ لو، ایمانداری سے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشتہ جوڑ لو. کفر کی جگہ اسلام قائم کرو، شرک کی جگہ ایمان قائم کرو، بدعتوں کی جگہ سنتوں کے چراغ جلاؤ، اور پھر دیکھو حالات کیسے بدلتے ہیں. حالات بدلنے والا میرا پروردگار ہے. کچھ بھی تو نہیں تھا مومنین کے پاس. اللہ نے حکم دیا، میرے حبیب ان کا امتحان میں نے لے لیا. ان سے کہہ دو گھبرائیں نہیں، بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصومین. یا رسول اللہ یہ کافر تانا دے رہے ہیں آپ کو، کہہ دیجئے اپنے ساتھیوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں. ان کے ہاتھ میں شمشیر ہو نہ ہو. آج تو شمشیر ہم نے جبریل کے ہاتھ میں دے دیا ہے، آج تو ہم نے میکائیل اور اسرافیل کے ہاتھ میں شمشیر دے دیا ہے. اور خدا کی قسم اس سرزمین پر کفار کا یہ کہنا تھا کہ ہم اس لیے بھاگے میدان بدر چھوڑ کے کہ ہمیں گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز آ رہی تھی. ہمیں ایسا لگتا تھا جیسے اوپر سے کوئی ہمارے اوپر حملہ کرنے والا ہے. یہ روب اللہ رب العالمین نے کفر کے دل میں ہر اس دور میں ڈالا ہے جس دور میں مومن قلت میں رہا ہے، کفر کثرت میں رہا ہے. مگر یہ مومن رہا ہے تو دریاؤں پہ بھی روب ڈال دیا تھا، پہاڑوں پہ بھی روب ڈال دیا تھا. دشت و دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے. نعرہ تکبیر. میرے محترم حضرات، سوچیے اور 1000 بار سوچیے. میں کیا جذباتی بات کروں آپ سے. بالوں پر ہیں تو مگر طاقت پرواز نہیں، محفل زاغ و زغن میں کوئی شہباز نہیں، جانب منزل مقصود تگ و تاز نہیں، نقش پا بھی تو کسی راہ کے غماز نہیں. جادہ زیست میں ہر گام پہ تھراتا ہے، کس قدر گردش ایام سے گھبراتا ہے. پہلے اپنے ماحول کو دیکھیے. ہم اپنی خوبی بیان کرتے ہیں، غلط طریقہ ہے یہ. پہلے اپنی خرابیوں کا جائزہ ہمیں لینا چاہیے. جب خرابیاں نکل جائیں گی تو زمانہ ہماری خوبی بیان کرے گا. ہم جب تک خرابیاں نہیں نکالیں گے تب تک ہمارے اندر صحت مند زندگی نہیں پیدا ہو سکتی. بیماریوں کا علاج نہیں کریں گے تو جسم کے صحت مند ہونے کا کیا سوال ہے. ہم اپنی خوبیاں دیکھتے ہیں، ہم اپنی خرابیاں نہیں دیکھتے. آئیے ہم آپ کو بتائیں کہ ہمارے عمل کی خرابی کیا ہے، ہمارے اخلاق کی خرابی کیا ہے، ہمارے ماحول میں کیا ہو رہا ہے. یہ موبائل آیا ہے ہاتھ میں، ہمارے نوجوان بچے اس موبائل سے کون سا اسلام حاصل کر رہے ہیں. ہماری لڑکیوں کے ہاتھ میں آیا یہ موبائل، اس موبائل کے ذریعے کیا کچھ ہو رہا ہے. افسوس ہے، شرمندگی ہے، دکھ ہے، غم ہے کہ مجھے فورکاسٹ کرنا پڑ رہا ہے کہ ہندوستان میں
اسی طرح کا موبائل اور اسی طرح کے لاپرواہ ماں باپ کے نتیجے میں 8 لاکھ مسلمان لڑکیاں مرتد ہو کر مشرکین کے ہاتھ میں چلی گئی. معاذ اللہ. یہ 1000 کی بات نہیں ہے، لاکھ کی بات نہیں ہے، 8 لاکھ کی بات. دنیا سروے کر رہی ہے. ہم نے اپنے گھر میں اسلام کو داخل ہی نہیں ہونے دیا. ہر چیز داخل ہوئی ہے مسلمانوں کے گھر میں، نہیں داخل ہوا تو اسلام داخل نہیں ہوا. اسلام کا نام لیتے رہے اور اسے اپنی چوکھٹ تک بھی ہم نے آنے نہیں دیا. کہاں سے کامیابی ملے گی؟ ان کنتم مومن، مومن بنو تو مومنوں کی جان ہے میرے مصطفیٰ. ان کی بیٹی کی بھی شادی دیکھ لو، اپنی بیٹی کی بھی شادی دیکھ لو، ان کے داماد کو بھی دیکھ لو، اپنے داماد کو بھی دیکھ لو. جب تک ان کی بیٹی کی شادی کی نقل کر کے خوش نہیں ہوگے تم، اور جب تک جہیز کی لعنت حرص اور ہوس کی شکل میں تمہارے اندر پیدا رہے گی. مومنوں نے کیا سمجھا؟ کہاں ہے ایمان؟ آپ بتاؤ. کوئی سوال نہیں. بارات آپ کی چلی، کدھر ہے اسلام میں بارات؟ لڑکی والوں پہ 200 باراتیوں کا بوجھ ڈالا آپ نے، یہاں بھی اسلام نہیں. مہدی کا رواج شروع کیا، وہاں بھی اسلام نہیں. رت جگہ شروع ہوا آپ کے ہاں، وہاں بھی اسلام نہیں. ڈھول باجا، وہاں بھی اسلام نہیں. ڈی جے، وہاں بھی اسلام نہیں. بارات چلی، یہاں بھی اسلام نہیں. راستے میں لونڈے ناچتے چل رہے ہیں، یہاں بھی اسلام نہیں. لڑکی والے کے گھر پہ پہنچے تو پٹاخہ پھوڑنا شروع کیا، وہاں بھی اسلام نہیں. جب ہر طرح سے اسلام کے خلاف سب کچھ کر لیا تو پھر سوچا رے باپ، یہ سب تو کیا، جلدی پلٹو اسلام کی طرف، ورنہ یہ تو شادی نہیں ہو پائے گی. اب اسلام تلاش کیا جانے لگا. دولہا صاحب کو اسٹیج پہ بٹھایا گیا اور اب اسلام تلاش کرنا شروع کیا. تو کہا اسلام کو جلدی سے بلاؤ. تو اب قاضی صاحب مولانا شمیم صاحب بلائے گئے، 2 عالم اور گواہ کے لیے بلائے گئے. ہمارے سیکریٹری صاحب بلائے گئے، بھیا 2 گواہ بن جاؤ، وکیل بن جاؤ. قاضی صاحب، اب اسلام آیا. اب نکاح ہوا. جو ہی نکاح ختم ہوا، مسلمان اسلام کے کان میں کہتا ہے بھائی صاحب ہم آپ کو استعمال کر چکے، اب آپ تشریف لے جائیے، وہی کریں گے جو ہم کو کرنا ہے. ایمانداری سے بتاؤ یہ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ یہ حالات ہیں ہمارے کامیاب ہونے کے، یہ حالات ہیں اللہ کی جنت حاصل کرنے کے. اسی طریقے سے اللہ کی جنت حاصل ہوگی. میرے محترم حضرات، سدھاریے اپنے آپ. جلسے کا مطلب ہو ہلا نہیں ہوتا. جلسے کا مطلب ہوتا ہے اپنے حالات کا جائزہ لے کر اپنی خرابیوں کو خوبیوں میں تبدیل کرنا، جو ہم نہیں کر رہے. بابری مسجد کتنی بار توڑا تھا دشمنوں نے؟ ایک بار یا بار بار؟ ایک ہی بار نا. وہ کلمے کے غدار ہیں اور ہمیں دکھ ہے، مگر توڑا کتنی بار انہوں نے؟ ایک بار. اور کلمے کے وفادار لوگ کتنی بار توڑتے ہیں مسجد؟ 5 بار. جو نماز نہیں پڑھتا، حدیث پاک میں ہے کہ نماز اقامت صلاۃ، حضور نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا کھمبا ہے. جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کے کھمبے کو مضبوط کیا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کے کھمبے کو ڈھا دیا، اس کو قتل کر دیا. وہ غدار جو کلمہ نہیں پڑھتا ایک بار مسجد توڑتا ہے، اور یہ کلمے کے وفادار نماز نہ پڑھ کر کے 5 بار 24 گھنٹے میں 5 بار اللہ کا گھر توڑتے ہیں. کہاں سے ہمیں عزت ملے گی میرے بھائی؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اور لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کا کلمہ بدلتا نہیں ہے، یاد رکھیے. آپ کلمہ پڑھ رہے ہیں اس لیے آپ کو جنت کی بہاریں ملیں؟ جی نہیں. کلمے کا جب تک حق نہیں ادا کیجئے گا تب تک جنت کا خواب دیکھنا بند کر دیں. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. یہ موٹی موٹی باتیں ہیں. اللہ کا دین بہت آسان ہے. 5 وقت کی نمازیں پڑھتے، اپنا اخلاق صاف ستھرا رکھتے، اپنے اعمال کے ذریعے دنیا کے سامنے ایک اچھا نمونہ پیش کرتے. 4 لونڈے ہمارے رات کے اندھیرے میں کسی بھی گلی میں بیٹھے ہوئے موبائل چلا. اس موبائل میں ہر طرح کی عیاشی، ہر طرح کی فحاشی. ماں باپ کا کوئی کنٹرول نہیں، نہ بیٹی پہ نہ بیٹا پہ. کہاں جا رہا ہے ہمارا سماج؟ تو ہم تو خود دنیا کو کیوں بدنام کر رہے ہیں؟ دنیا تو ہے ہی اسلام کی دشمن. ہم نے کیوں اسلام سے دشمنی کر لی؟ ہم نے اپنے گھر میں اسلام کو آنے نہیں دیا. گھر میں اسلامی اخلاق نہیں، گھر میں اسلامی آداب نہیں، گھر میں اسلامی خصائل نہیں،
گھر میں اسلامی فضائل نہیں، قرآن پاک کی تلاوت مسلمان روزانہ کرتا ہے کیا؟ ہر مسلمان پہ فرض ہے قرآن کی تلاوت۔ ایک گھر میں کتنی بار قرآن پڑھا جاتا ہے؟ اللہ کی کتاب کتنی بار پڑھی گئی؟ اللہ کی کتاب کا استعمال ہم نے کیا کیا؟ اس کو کس کے باندھا، کھلنے نہیں دیا، خوبصورت ریشمی غلاف میں اس کو باندھ کر کے کہیں اونچی جگہ رکھ دیا۔ اور دو جگہ مسلمان اس کا استعمال کرتا ہے، ایک عدالتوں میں جھوٹ بولنے کے لیے حلفیہ بیان دیتا ہے، اور ایک جھوٹی قسم کھانے کے لیے۔ یہ ہے قرآن کے ساتھ مذاق۔ ہماری اس بد عملی پر گاندھی جی نے ایک بات کہی تھی، یہ مسلمان جو نعرہ لگاتے ہیں ان کے نعروں اوروں سے مت گھبرانا لوگوں، ان کے نعروں میں کوئی دم نہیں۔ یہ جو نعرے تکبیر لگاتے ہیں کوئی انقلاب ان کے نعرے سے نہیں آنے والا ہے، اس لیے کہ یہ وہ نعرہ ہے ہی نہیں جو بلال نے لگایا تھا، یہ نعرہ وہ ہے ہی نہیں جو ابو بکر نے لگایا تھا، یہی نعرہ عمر نے لگایا تھا، دنیا کے 3 حصے کو فتح کر لیا تھا، یہی نعرہ سعد ابن وقاص نے لگایا تھا، دریا کے سینے سے اپنا گھوڑا دوڑا دیا تھا۔ اور بڑے فخر سے آج مسلمان یہاں اس مائک سے لوگ چلا چلا کے بولتے ہیں دست تو دست ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ آپ ہی تھے گھوڑے دوڑانے والے؟ 2 قدم دین کی راہ پہ چلنے کے لیے تیار نہیں، اور باتیں فن خاں کی۔ اس لیے